الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہمارے بیچ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جسے شب براءت، نجات اور چھٹکارے کی رات کہتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کی رات، اعمال نامے بدلنے والی رات، اور اس رات کی جتنی فضیلت بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، تو آئیے میرے ساتھ مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب۔ لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر، کیف طاری ہے لبوں پر، سبز گنبد دیکھ کر۔ جب جدائی کی گھڑی آتی ہے تو کوہ علم ٹوٹ پڑتا ہے دلوں پر، سبز گنبد دیکھ کر۔ اور آپ کی گلیوں کے کتے مجھ سے تو اچھے رہے، ہے سکون ان کو میسر، سبز گنبد دیکھ کر۔ وقت رخصت کھو اگلتے تھے میرے قلب و جگر، آنکھ رو پڑتی تھی اکثر، سبز گنبد دیکھ کر۔ آہ اے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، جان کر دے تان چھاور، سبز گنبد دیکھ کر۔ پڑھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے زباں پر، سبز گنبد دیکھ کر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو درود پاک پڑھ لے۔ میرے پیاروں، یہ مہینے میں شب برات قریب آ رہی ہے، اور شب برات سے پہلے پہلے یہ باتیں سن لیجئے اور اس پر عمل بھی کر لیجئے کہ کاش اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے پیاروں، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر وصول مال ہی کا شوق ہے،
پہلے کے اچھی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں، ایسی راتوں میں، ایسے ماحول میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں، خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہیے مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس میں ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے جو باتیں بیان کی گئی، بلکہ رمضان ہو نہ ہو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرنا ہی اسلام ہے، وہی دین ہے، اور وہی میرے آقا کا حسن اخلاق تھا، اور وہی سنت پر عمل کی نیت ہونی چاہیے۔ میرے پیاروں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو 4 راتیں کون سی ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ وہ 4 راتوں میں سے ایک رات بقرعید کی رات ہے، جو بقرعید کی عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری جو آنے والی ہے شعبان کی 15ویں رات 14واں دن ہوگا اور مغرب بعد 15واں چاند ہوگا، وہ رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کی روزی اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھا عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو ان 4 راتوں میں اللہ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ شب برات عبادت میں گزارے۔ میرے پیاروں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہے، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، بنی کلب ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور
سب سے زیادہ اس میں بکریاں پالنے والا ایک شخص رہتا تھا بنی کلب کے اندر. اس کے پاس جتنی بکریاں تھی پورے بنی کلب کے قبیلوں کے اندر اتنی ساری بکریاں کسی کے پاس نہیں تھی. اب ذرا اندازہ لگاؤ، وہ سب سے بڑا ویپاری تھا بکریوں کا، اور اس کی بکریوں کے مال کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. مگر کافر، توجہ سے سننا، کافر اور عداوت والے، ایک دوسروں سے دشمنی رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے، ایک دوسروں سے رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، یعنی جہاں تک حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑوں کو ایسے کپڑے نہ پہنے، ایسے کپڑے نہ سلوائے کہ جو زمین پر گھسیٹتے لوگ چلتے، اکثر دیکھا جاتا ہے جنس کی پینٹ والوں، اور ویسا ہی کپڑا لے کر مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کپڑے پر ناپاکی چونٹی اور وہ ناپاکی میں مسجد میں لے کر جاؤں گا، ویسی حالت میں اگر وہ کپڑے کو نہیں دھوؤں گا تو میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے میری نماز تو الگ ہے، مگر مسجد کا فرش، مسجد کی چٹائیاں یہ وغیرہ گندی ہو گئی تو اسے کون صاف کرے؟ تو میرے پیارو، حکم شریعت یہ کہ کپڑا ایسا سلواؤ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، فیشن کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ایسا کپڑا سلاؤ کہ زمین پر گھسیٹتا ہوا نہ چلے، بلکہ اپنے پیر جہاں تک سیڑھی تھے اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، زمین پر چھونا نہیں چاہیے. المختصر، تو کپڑا لٹکانے والے اور والدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی، کثرت سے شراب پینے والے، اس کی طرف، ان لوگوں کی طرف کتنے لوگ بتائے میں نے؟ سب سے پہلا کافر، دوسرا عداوت رکھنے والے، ایک دوسروں سے بغض اور عداوت، برسوں سے دشمنیاں ہیں، ایک دوسروں کی عداوتیں بھری ہوئی ہے، وہ توبہ کر لے، ایک دوسروں کو خدا اس کے رسول کے واسطے معاف کر دے. شب برات آ رہی، نہیں تو اللہ بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے. ایک عداوت والا کافر، ایک رشتہ کاٹنے والا، دن بدن لوگوں سے رشتے کاٹنے کا آج ماحول ہے. بھائی فلاں ہمارے یہاں شادی میں نہیں آیا، موت میت میں نہیں آیا، جارت میں نہیں آیا، اس سے رشتہ کاٹو، بات فنش کرو. میرے پیارو، کسی مسلمان سے ہونا تو یہ چاہیے ہمیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ نہ رکھے، یعنی دشمنی نہ رکھے، بلکہ یہی کہیے کہ جو اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ اسے عزت کا، اس کے سر پر عزت کا تاج سجا کے اسے جنت عطا فرمائے. تو میرے پیارو، رشتہ نہ کاٹے لوگوں سے، کپڑا ایسا نہ پہنے کہ زمین پر لٹکتا پھرے، ماں باپ جو کہ ہماری جنت ہے اس کی نافرمانی نہ کرے. اور خاص یہ جو آج ہماری قوم کے اندر بیئر کے نام پر، سوڈا کے نام پر لوگوں کو بیئر پلائی جا رہی ہے، لوگوں کو شرابی بنا جا رہا ہے. میرے پیارو، چاہے ایسی سوڈا ہو جس کے اندر الکوہول ہو، تو میرے پیارو ایسی سوڈا پینے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. دھیرے دھیرے آپ کی عادت بنائی جا رہی ہے سوڈا پلا کے کہ بھی آپ کو الکوہول والی سوڈا پلائی جائے، دھیرے دھیرے بیئر کی طرف اور پھر معاذ اللہ شراب کی طرف لے جا کے آپ کی جوانیوں کو برباد کرنے کی یہ عیسائیوں، نصرانیوں اور یہودیوں کی چال ہے. اس کو پہچانے میرے پیارو. اسی طرح حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ جو تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اپنے ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے. کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت نقل کیے، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو ایسوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایسوں کی مغفرت نہیں ہوگی. حضرت سیدنا، بلکہ یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا جب تک اس کے گھر والے اس کو معاف نہ کر دیں. گھر والوں سے معافی تلافی اور اس کو گھر کا انسان مر گیا ہمارے ہاتھوں سے، اس کا حق ادا نہ کر سکے. حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شرح پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے. بار بار یہ کتابوں میں ذکر آ رہا ہے کہ عداوت رکھنے والے، آپس میں دشمنی رکھنے والوں کو اللہ نہیں بخشتا. مشرک،
खुदा के सिवा किसी और की भी पूजा कर रहे, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, गैर मुस्लिमों को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छे बन रहे, समाज में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे, ऐसों को मुशरिक कहा जाता है, जो अपना मजहब छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, और ये भी बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी धर्म को, किसी मजहब को बुरा भला ना कहे, मगर भाइयों कम से कम अपने मजहब पर तो कायम हो जाए, इस्लाम को मजबूत, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थाम ले, पहले इस्लाम के अंदर पूरे पूरे उतर जाए। और आगे क्या फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शाबान अल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शबे बारात में अक्सर बाहर तशरीफ लाते। एक बार इसी तरह शबे बारात में बाहर तशरीफ लाए और आसमान की तरफ नजर उठाकर फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान की 15वीं रात आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया कि वो वक्त है, इस वक्त में जिस शख्स ने जो भी दुआ अल्लाह पाक से मांगी उसकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई, और जिसने मगफिरत तलब की अल्लाह पाक ने उसकी मगफिरत फरमा दी, बशर्त ये कि दुआ करने वाला उशार यानी जुल्मन टैक्स लेने वाला ना हो, यानी दुआ करने वाला टैक्स लेने वाला ना हो, जादूगर ना हो, काहिन ना हो और बाजा बजाने वाला ना हो। फिर ये दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, ए दाऊद के परवरदिगार, जो इस रात में तुझसे दुआ करे या मगफिरत तलब करे तू उसको बख्श दे, हर खता तू दर गुजर कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मगफिरत कर बेकसो मजबूर की। मेरे प्यारो, शबे बारात अहम रात है, किसी सूरत से भी इसे गफलत में ना गुजारा जाए। इस रात खुसूसियत के साथ रहमतों की छमाछम बरसात होती है। इस मुबारक शब में अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। किताबों में लिखा है कबीले बनी कल्ब कबाइल अरब में सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। कुछ बदनसीब ऐसे भी है जिन पर इस शबे बारात यानी छुटकारा पाने की रात भी न बख्शे जाने की वईद है। हजरत सैयदना इमाम बैहकी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइलुल औकात में लिखते हैं, नकल करते, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशाने 6 आदमियों की इस रात भी बख्शिश नहीं होगी। पहला शराब का आदी, दूसरा माँ बाप का नाफरमान, तीसरा ज़िना का आदी यानी बदकारी करने वाला, गैर महरम औरत के साथ उनके अंदर दिलचस्पी लेने वाला, ज़िनाखोर जो ज़िना करने का आदी हो, और चौथा कतई ताल्लुक करने वाला, ताल्लुक तोड़ने वाला, और पांचवा तस्वीर बनाने वाला। पांचवा तस्वीर बनाने वाला। आज हम लोग शादियों में देखते कि लोग वीडियो शूटिंग करते। अब इस वीडियो शूटिंग के अंदर यादगारी के तौर पर, निशानी के तौर पर वीडियो बनाई जाती है। लोगों के खाने की वीडियो होती है, दुल्हा दुल्हन के तैयार होने की वीडियो होती है। मेरे प्यारों, शरीयत का मसला समझने की कोशिश करें। हद से ज्यादा जो काम हमें फायदा नहीं देता वो काम क्यों करते हो? फुजूल खर्ची क्यों करते हो आप लोग? कहने का मकसद ये, हमारे घरों की माओ बहनों के यूं समझ लो कि उनकी वीडियो बनाना क्या जायज है? आप उनकी वीडियो बनाकर रखोगे तो क्या आपको सवाब मिलेगा? कोई फायदा होगा? इस चीज से बचो कि अगर बनाना ये तो शादी की अगली रात को मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ यार। क्यों रास गरबे रखते हो? क्यों शैतान को राजी करने वाले काम करते हो? क्यों फुजूल खर्चियां करते हो? अरे अगर अल्लाह ताला ने आपको ज्यादा मालो दौलत से नवाजा है तो यार अल्लाह की राह में खर्च करो ने। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, कीटे बनाओ अभी से राशन की और उन गरीबों के घर तक पहुंचाने की कोशिश करो ने कि जिनके घर में एक वक्त खाते तो दूसरे वक्त फाका होता है, भूखे सो जाते। ऐसे भी मुसलमान हमारे मुआशरे में मौजूद है। अगर ज्यादा पैसे ऐसे कामों में खर्च करे। छठा, लोगों को सेल्फियां लेने की आदत होती है। मैं देखता हूं बारहा कि मैं भी जब होता हूं तो एक सेल्फी ले लो। ये सेल्फियां करोगे क्या? इस सेल्फियों को क्या कब्र में ले जाओगे? हैं? बार बार ये सेल्फियां लेना क्या है? जितनी जरूरत है, जो चीज जो जगह तुम्हें फायदा पहुंचाती है वहां फोटो खींचो, कोई मसला नहीं है, मगर हद से ज्यादा फोटो ना खींचे। इसी तरह छठा, चुगलखोर, एक दूसरों की चुगली करने वाला। दो दोस्त थे, दोनों
رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھی بنتی ہے ایک دوسرے کے، اب تیسرے سے دیکھا نہیں جاتا، ان دونوں کو کیسے لڑواؤ، ان دونوں کو کیسے جدا کروں، ایسے چگل خور کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا، بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ اور عداوت رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ متجکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ہم میں سے کوئی ملوث ہو، وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لے، اور اگر بندوں کی حق تلفیہ کیے، کسی کا حق دبایا ہے، تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لے، ان کا حق ادا کر دے میرے پیاروں، تاکہ آخرت میں ہمارا چھٹکارا ہو جائے، آخرت میں بس اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور ایک آخری عمل بتاتا چلوں میرے پیاروں کہ شب برات کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد 15واں چاند ہو جائے گا، اس کے بعد اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے یعنی بورڈینا پتا، بورنا جھاڑنا پٹا کاٹا والا، یہ ہے نا 7 پتا، اس کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر پانی میں گرم کر کے جب نہانے کے قابل ہو جائے پانی، اس سے غسل کرے، انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ عمل کرے۔ ایک انسان گھر میں اگر 4 ہے تو 28 پتے لینے، 2 ہے تو 14 پتے لینے، ایک انسان 7 پتے یا تو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے گن کے ایک تپیلی میں رکھ دے یا پانی گرم کرنے کی چیز میں اس سے گرم کرے، اور سارا پانی آپ ٹنکی میں ڈال دیں، یا تو یوں سمجھ لو کہ کسی بالٹی میں ڈال کے ایک ایک کر کے سارے لوگ اس پانی سے نہائے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس دن کی برکت سے، شب برات کی رات کی برکت سے، کسی نے ہم پر جادو کروایا ہوگا تو اللہ نے چاہا تو اس پتے کے پانی سے نہانے کی برکت سے، شب برات کی برکت سے اللہ جادو کے اثر سے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ اور اگر کسی نے جادو کروایا بھی ہوگا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل والی زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔